بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے ان میں سے ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمہ میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمہ میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک زیرہ عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو گئے تھے سوائے قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے۔ ثقیف نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا گئے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کو روکنے کی کوشش کرنے میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ شوال 8 ہجری کے سال 630 ہجری کا زمانہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام مکہ سے اور 2,000 مسلمانوں کے ساتھ لے کر حوازن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج کے سپہ سالار تھے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین 70 کے قریب سپاہی قتل ہو گئے۔ 6,000 مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ ان میں ایک ایسی خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ کرام کا ایک دستہ ان کو گرفتار کر کے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ اس کی بات کو سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو وہ بڑے پیار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، نبی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیار بھری باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات اور سبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھی جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ
لوگوں کی زبان خالص عربی تھی، چنانچہ ان قبیلوں کے لوگوں اپنے بچوں کو ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے اپنے بچے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انہی وادیوں میں بسر ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 5 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر گھومتی پھرتی اور لوریاں دے کر سلایا کرتی۔ یہ وہی لوری دیتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں، اور اے اللہ کے دشمنوں اور حادثوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے یہ لوریاں سنایا دیتی اور جھومتی پھرتی تھی کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہی سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل ہو نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ شام کے وقت یہ جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تھیں تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی تھی۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتی تھی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لائی تھی اور دور سے کہتی کہ میرا بھائی بھی آیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے گئی تھی۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے شاعر پڑھ رہی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، اے شیمہ، ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ شیمہ نے عرض کیا کہ امی جان، بھائی جان کو گرمی نہیں لگ رہی کیونکہ دھوپ کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل میں چل پڑتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو وہ بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا تو حضرت شیمہ جوان ہو گئی۔ ان کی شادی بنو سقیم میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چلے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار اماں حلیمہ مکہ اور مدینہ بھی آئیں۔ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے
دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی، ان کو اپنے پاس بٹھایا تو دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرتے رہے اور صحابہ کرام بھائی اور بہن کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی، لہٰذا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ وصول کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال اپنی بہن کو عطا کرتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، لہذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر میں روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی کوئی قیدی رہا کرتا ہوں تو میں آپ سب سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا بھلا کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اس لیے میں یہ سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔